امیر محترم نے کوئی چند دن پہلے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، جب آپ ضروری باتیں چھوڑ دیں گے تو آپ غیر ضروری باتوں میں الجھ جائیں گے۔ ضروری بات کیا تھی؟ وہ جہاد تھا۔ ضروری بات کیا تھی؟ وہ پاکستان کی شہرک کشمیر کے لیے لڑنا تھا۔ ضروری بات کیا تھی؟ وہ قبلہ اول فلسطین کے لیے باقاعدہ طور پہ میدان جہاد میں اترنا تھا۔ جب آپ نہیں لڑے کشمیر کے لیے، جب آپ نہیں لڑے فلسطین کے لیے، تو آپ کو کبھی بلوچستان میں لڑنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو جناب کے ویگے میں لڑنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو فاٹا میں اور ان تمام ایریاز میں لڑنا پڑتا ہے، اپنوں کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ اس قوم کو جو اتنی جنگجو ہے، جو محدود وسائل کے باوجود اتنی بڑی تعداد کے اندر لڑنے کے لیے تیار ہے، جانے دینے کے لیے تیار ہے، ان تمام معاملات کے اندر بھی اگر غور کیا جائے کہ ان لوگوں کو اگر آپ جہاد کے لیے آگے لاتے اور جہاد کے میدان میں ان کو کہتے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، فلسطین کے لیے لڑیں، کشمیر کے لیے لڑیں، بخدا پاکستان کے شاید ایک دن کے اعلان کی برکت سے پورا عالم کفر جو ہے وہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ پاکستانیوں کو، خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے عسکری اداروں کو اپنی قوت کا خود کو اندازہ نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو آپ کی رعایا ہے ان کے اوپر دست شفقت رکھیں، انہیں کہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ پاکستان جو بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس اعلاء کلمت الحق کے لیے ہم نے جہاد کرنا ہے۔ آپ جہاد کریں تو بلوچی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پٹھان بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کشمیری بھی کھڑے ہو جائیں گے، سرائکی بھی، پنجابی بھی، پھر یہ تفریق نہیں رہے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو حالات دیگرگوں چل رہے ہیں یہ ختم ہو، تو ہم حکومت وقت کو بھی مومنانہ مشورہ دیتے ہیں اور اپنے عسکری اداروں کو بھی مومنانہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑنے مارنے کی بجائے آپ ملت اسلامیہ کے لیے میدان میں اتریں، عالم کفر سے لڑیں۔ دیکھیں امریکہ اٹھ کے آتا ہے اور وہ آ کے اسرائیل کو مدد دیتا ہے۔ چلو آپ زیادہ نہیں کچھ کر سکتے کہ باقاعدہ طور پہ جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے، تو چلو اتنا ہی کر لیں جتنا یوکرین کے لیے یورپی یونین کر رہی ہے، کہ لڑائی چلو یوکرینی خود کر رہے ہیں روس کے ساتھ، لیکن اسلحہ تو یورپی یونین دے رہا۔ اگر وہ حماس کے، مجھے اس مجاہد کی بات یاد آئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر مسلم امہ اپنے اسلحے کا 10% ہمیں دے دے تو ٹھیک ایک دن بعد آ کے مسجد اقصی کے اندر باجماعت نماز پڑھ لی۔